اچھا سر، تھوڑا سا کیونکہ آپ نے کہا کہ جو خطے میں صورتحال ہے اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت آپ جو صورتحال ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ امریکی صدر کی طرف سے سر تھوڑا یہ اندیا دیا گیا ہے کہ یہ جنگ جو ہے اس کا خاتمہ جلد ممکن ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ آف کورس کیونکہ ایران کو جس طریقے سے اٹیک کیا گیا، ان کے سپریم لیڈر کی جس طریقے سے شہادت ہوئی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ خاتمہ کیسے ہوگا اس کا فیصلہ ہم کریں گے. بالکل ان کو حق ہے، ان کے ملک پر حملہ ہوا ہے، بے گناہ لوگوں کو مارا گیا ہے، سپریم لیڈر کو شہید کیا گیا ہے جو دنیا کے تمام بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے. دنیا کے ممالک میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے اوپر اٹیک نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن امیونٹی ہوتی ہے، لیکن انہیں کسی قانون کو نہیں مارا. اسرائیل اور امریکہ نے مل کر پوری دیکھیں دنیا کے سامنے اپنی فورسز اس خطے میں لے گئے. امریکہ کہاں سے لے کے آیا وہاں پر کہ یہ رجیم چینج کے لیے آیا تھا، اب وہ ناکام ہو گیا ہے. وہ سمجھتے تھے کہ لیڈرشپ کو مار دیں گے، لیڈرشپ کا خلا ہوگا، ملک ڈھا جائے گا. نہیں ڈھا سکے. نئی لیڈرشپ آ گئی ہے، جوان آ گئے ہیں، اور وہ شخص آ گئے جو بھی 57 ایئر کے 30 سال 40 سالوں کے سینوں پر مونگ ڈلے گا. قوم اکٹھی ہے کہ قوم ٹوٹ جائے گی. قوم آج تک انٹیکٹ ہے، ساری رات لوگ سڑکوں پر ہوتے ہیں، دن کو اپنے شہیدوں کے جنازے اٹھاتے ہیں. سسٹم انٹیکٹ ہے، سسٹم چل رہا ہے اسی طرح سے، پریزیڈنٹ ہے، کابینہ ہے، ہر چیز چل رہی ہے. لہٰذا وہ تو اس وقت اگر دنیا امن چاہتی ہے، اس خطے میں جو امریکہ آیا ہے نا، یہاں سے سالم واپس نہیں جانا چاہیے، اور اسرائیل کی اتنی طاقت توڑ دینی چاہیے کہ کسی پر حملہ کرنے قابل نہ رہے. وائلہ اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. آپ جانتی ہیں ان کا ہدف انہوں نے صاف کہا ہوا ہے. نیتنیاہو نے کہا ہے کہ ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے، ہم اور اس خطے کا چہرہ بدلیں گے. ابھی اب سایہ ملک تھا اس کا شام، اس کی تمام جو ملٹری پاور تھی ساری توڑ دی بمباری کر کے، اور شام کے اندر گھس کر کتنے علاقوں پر قبضہ کیا انہوں نے. لبنان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، مکہ اور مدینہ تک جانا چاہتے ہیں. یہ پورے ریجن کو ریسائز کر کے ریشیپ کرنا چاہتے ہیں. چائنا کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں. شفٹ آف پاور کا جو پروسیس ویسٹ ٹو ایسٹ ہے اسے روکنا چاہتے ہیں. ایران ان کے راستے کی دیوار ہے. خدا نہ خواستہ یہ اگر ڈھہ جاتی ہے پورا خطہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے ملک کے اوپر، ہمارے دروازے کے اوپر ایک خطرناک طوفان ہے. ایران نے ابھی تک بہت اچھا ریزسٹ کیا. آپ نے درست کہا کہ سسٹم ان پلیس ہے، سٹرکچر ان پلیس ہے، بلکہ جو نئی لیڈرشپ آ گئی ہے، ینگر لیڈرشپ ہے، اور زیادہ ہارڈ لائنر بھی ہے جتنا ان کے بارے میں ابھی تک ہمیں پتہ چل سکا ہے. سر لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ باتیں غلط ہیں؟ غلط ہے، یہ باتیں غلط ہے. ہارڈ لائنر کہنا وہ انتہائی عقل مند اور حکمت والی لیڈرشپ پر قیادت ہے. وہ کہاں سختی کرنی ہے، کہاں نرمی کرنی ہے. آیت اللہ خامنئی مذاکرات نہیں ہو رہے تھے. امام خمینی بھی دیکھیں، یہ میرے خیال میں دنیا کو نہیں پتا. یہ ایک فقیہ ہے، یہ جیسے امام ابو حنیفہ فقیہ تھے، امام خمینی فقیہ تھے، آیت اللہ خامنئی فقیہ، ایک فقیہ ہے، قرآن شناس، دین شناس، اسلام شناس ہے، صاحب فتویٰ ہے. ایسے نہیں کہ ہارڈ لائنر ہے، جو آئے گا اس کا دل وہ کرے گا. نہیں، وہ قرآن اور سنت کے اصولوں کے مطابق سٹینڈ ہے. اور قرآن نے صاف کہا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، آیت نفی سبیل ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو پر کفار کو مسلط نہیں ہونے دینا، نہ سیاسی طور پر، نہ معاشی طور پر، نہ سماجی طور پر، نہ کلچرل طور پر، نہ عسکری طور پر مسلط نہیں دینا ان کو اپنے اوپر. لہذا یہ مقابلہ کریں گے. ان کو حق ہے مقابلہ کرنا، ان کو حق ہے اسرائیل کو سبق سکھانا، ان کو حق ہے ان کی اتنی طاقت توڑ دے کہ وہ اٹھنے کے قابل نہ رہیں. لیکن سر یہ ساری سچویشن جو آپ بیان کر رہے ہیں اور جو آپ چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے، اس کو کیپنگ دیٹ ان مائنڈ، آپ کے خیال میں یہ جنگ کتنا عرصہ جاری رہ سکتی ہے؟ طویل مدتی جنگ ہوگی، شارٹ ٹرم میں ختم ہو سکتی ہے، میڈییشن سے یا بات چیت سے ختم ہو سکتی ہے؟ روسی صدر کی بڑی طویل گفتگو ہوئی ہے امریکی صدر سے، اور اس کے بعد امریکی صدر نے کہا ہے کہ جنگ جلدی ختم ہو سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی اس طرح کی میڈییشن کام آ سکتی ہے؟ جارے کو سزا دیں، جس نے حملہ کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. کیا کوئی بین الاقوامی قوانین ہیں، یونائیٹڈ نیشن کے قوانین ہے کہ جو حملہ کرے اس کو سزا ملنی چاہیے؟ انہوں نے کیوں لوگوں کو مارا، کیوں قتل کیا، کیوں ظلم کیا؟ انہوں نے کس نے کو حق دیا تھا؟ اور جب یہ پوری ساری اپنی فوجی طاقت خطے میں لا رہے تھے، کوئی بولا تھا کہ کیوں لائے ہو؟ سب چپ ہو رہے تھے، کوئی نہیں بول رہا تھا. بالخصوص خطے کے مسلمان ممالک چپ ساتھ دی تھی سب نے. سب کو بولنا چاہیے ہمارے علاقے کو کیوں بیٹل فیلڈ بنانے آ رہے ہو، جاؤ یہاں سے، کیوں یہاں رہ رہے ہو؟ اس لیے جو جارے ہیں، جنہوں نے ظلم کیا، ان کو سزا ملنی چاہیے. قرآن نے بھی کہا ان کو سزا ملنی چاہیے.
لہذا یہ سمجھتے تھے کہ وہ جب جھک جائیں گے. انہوں نے تقریباً جب سے انقلاب آیا ہے ان کو پتہ ہے امریکہ ہمارا دشمن ہے. پہلے یہ اپنے ٹولز کے ذریعے ہمارے انقلاب کو ختم کرنے کی اور حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کرتا رہا. اب جب ہار گئے براہ راست خود آ گئے یہ لوگ ختم کرنے کے لیے. خود نہیں کہا اس نے, خود نہیں کہا کہ میں رجیم چینج کروں گا, اس ملک کو توڑنے کے لیے وہ آئے ہیں. بالکل. اور وہ یا ان کا امریکی صدر کا یہ کہنا کہ جب تک ہماری مرضی کا وہاں کوئی نہیں آئے گا یہ جنگ جاری رہے گی, میرے خیال ہے یہ تو بڑی کھلی یہ اپنی مرضی کا جی یہ اپنی مرضی کا نیو یارک کا میئر نہیں بنا سکتا تو اس ملک کا جس کا تعلق امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے, جو مکتب شہادت رکھتا ہے, جو شہادت سے عشق کرتے ہیں, ان کی مائیں بہنیں بچے بڑے بوڑھے جو مرنے سے ڈرتے نہیں ہیں, یہ وہاں پر خبیث آدمی آگے وہاں ان کا جو ہے نا رابر بنائے گا. یہ چھوٹا رکھی تصویر توہین ہے ان کے بارے میں کہنا. آپ ایک بہت یوٹوپین ایک بہت آئیڈیلسٹک بات نہیں کر رہے سر. کون سزا دے گا ان کو جو اسرائیل غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے؟ آپ کے سامنے نہیں ہے کہ کیسے وہ جو کچھ کر رہا ہے اور آج تک دے رہے ہیں. نہیں, وینزویلا کے صدر کو اٹھا لیا سر انہوں نے. اسرائیل میں جو کچھ غزہ میں کر رہا ہے. میری بات سنو, میری بیٹی میری بات ایک سن لو. میری بیٹی دیکھو, ہم دنیا دار لوگ جو نا جو مادی نگاہ رکھتے ہیں, بڑے بڑے جنگی جہاز دیکھتے ہیں, توپیں دیکھتے ہیں, اسلحہ دیکھتے ہیں, ہم خدا کو نہیں دیکھتے. خدا نے قرآن مجید میں جگہ جگہ کہا کہ میں نے آپ کی مدد نہیں کی, میں نے فلاں جگہ مدد نہیں کی, میں نے ملائکہ نہیں اتارے تمہاری نصرت کے لیے. کیا ڈونلڈ ٹرمپ اور نتنیاہو کے پاس اللہ پر توکل ہے, ایمان ہے, جذبہ شہادت ہے, آخرت اور بعد پر یقین ہے؟ یہ کچھ نہیں ان کے پاس. علامہ اقبال کا شعر سناتا ہوں, کاش ہم پاکستانی علامہ اقبال کے اوپر عمل کرتے. اس نے کہا تھا کہ کہتا ہے کہ اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. خدا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. نہیں سر, میرا سوال اس کانٹیکس میں نہیں تھا. یہ قرآن ہے, یہ دین ہے, خدا سکھاتا ہے. میرا سوال اس کانٹیکس میں تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ ان کو سزا دیں. کون سزا دے گا سر دنیا پہ؟ اگر آپ لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو جاتے ہیں, آپ دنیا والے کم از کم اگر نیگیٹو مداخلت نہ کریں تو تماشا دیکھیں. ان کو سزا مل رہی ہے اور ملے گی. کیا اسرائیلیوں کو سزا نہیں مل رہی, نتنیاہو کو سزا نہیں مل رہی؟ مل رہی ہے سزا ان کو. کوئی سوچ سکتا تھا کہ امریکہ کے اڈوں پر کوئی حملہ کرے گا, امریکہ کے بیسز پر کوئی حملہ کرے گا, تل ابیب پر کوئی اٹیک کرے گا؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ لیکن سر یہ سارے یہ ہو رہا ہے نا, آنکھوں سے دیکھو بیٹا. دنیا والے تماشا دیکھیں, نظارہ دیکھیں, ایک طرف ہو جائے. اگر حق کا ساتھ نہیں دے سکتے, سچ کا ساتھ نہیں دے سکتے, تو ظالم کے ساتھ نہ کھڑے, ایک طرف ہو جائے. یہ تماشا دیکھیں, نظارہ دیکھیں اللہ کی قدرت اور طاقت کا, کہ خدا کس طرح سے ان کو ذلیل کرے گا اور تباہ برباد کرے گا. سر اس سارے سیناریو کے اندر, سارے کانفلکٹ کے اندر کہیں نہ کہیں بھارت کا ایک ایلیمنٹ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. بھارتی وزیراعظم کی اسرائیلی وزیراعظم سے ملاقات حملے سے ایک روز پہلے, اس کے بعد جب ہم خالی اگر ہم پاکستان کے سر کانٹیکس میں بات کر لیں تو افغانستان کے اندر جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی جڑیں مضبوط کر رہے ہیں, میں پاکستان کے پرسپیکٹو میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس ریجن کے اندر جو کہ ایک انڈین نیکسس بھی ایگزسٹ کرتا ہے, پاکستان کو کتنا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے, پاکستان کو کس طریقے سے اپنا جو بچاؤ ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے اس پوری صورتحال کے اندر. آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کے اندر بھی اس وقت ہم ایکٹیو ہیں, وہاں پر بھی معاملہ جو ہے اس وقت ٹھیک نہیں چل رہا ہے. انڈین بارڈر تو ہمارا ویسے ہی جو ہے آپ کو پتا ہے وہ کس طریقے سے رہتا ہے, اور پھر ایک اور بارڈر کے اوپر بھی سر اس وقت جو ہے وہ ہمیں پریشانی کا سامنا ہے. دیکھیں مودی جو ہے نا, یہ دوسرا نتنیاہو ہے, یہ بچر ہے, یہ قاتل ہے, یہ درندہ ہے, یہ بھی شیطان ہے. یقین کر لیں بیٹا, ناراض نہ ہونا. خود قرآن میں ہے کہ شیطانوں کی دو قسمیں ہیں, ایک کوئی جن بھی ہیں, کچھ انسان بھی ہیں. سورہ والناس جو آخری قرآن کا سورہ ہے نا, اس میں ہے نا کہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ شیطان ہے, یہ مودی شیطان, نتنیاہو شیطان, ڈونلڈ ٹرمپ شیطان, یہ شیطانوں کا نیکسس ہے. لہذا ہمیں بہت ویجیلنٹ رہنا چاہیے, ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے, پاکستان کے عوام کو ساتھ ملانا چاہیے, یہ فاصلے ختم کرنے چاہیے, اور اپنا ہاؤس انٹیکٹ کرنا چاہیے, ان آرڈر کرنا چاہیے, تاکہ پھر ہم اتنی بڑی طاقت بن جاتے ہیں نا, یقین کریں کوئی میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکے گا ہمیں.